بچے ہمارا مستقبل، ہمارے گھروں کی رونق اور ہماری زندگی میں پھولوں جیسی بہار لاتے ہیں۔ جس طرح چھوٹے بچے مختلف جسمانی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طرح بچے نفسیاتی امراض کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں والدین کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کے بچے نفسیاتی امراض کا شکار ہیں؟ اس کے لیے ہم نے ڈاکٹر صلاح الدین بابر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آج ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں کہ بچوں کے اندر نفسیاتی مرض کی کیا کیا علامات پاسبلی ہو سکتی ہیں۔ بعض بچے جو ہے وہ پیدائشی طور پہ کسی پروفیشنل نیگلیجنس کی وجہ سے یا جینیٹیکلی یا کوئی اور وجہ کہہ رہے ہیں بیمار ہو، فوراً پیدا ہوئے اور کوئی مسئلہ بن گیا یا ماں کے پیٹ میں ہی کوئی ایسا مسائل پیدا ہو گیا جس پہ وہ کوئی ذہنی طور پہ کم ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بھی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، جن میں سیلولر پالسی ہے، آکسیجن کی کمی ہو جانا، دماغ کی میں کمی واقع ہو جانا۔ لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات بچے جو ہے سویئرلی مینٹل ہیلتھ سے ہٹ کے چھوٹے چھوٹے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، جس میں ڈیولپمنٹل چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ گھر کا ماحول ہے، گھر کی ٹریننگ ہے، کھانے پینے کا مسائل ہیں، نیوٹریشن کی کمی ہو جاتی ہے، انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، سکولز ہیں، اس کے پیئرس گروپ ہے، بلنگ ہو جاتا ہے، بچہ بلی ہوتا ہے بری طریقے سے، اور اس پہ پرفارمنس اس پہ متاثر ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بچوں کو سم ٹائمز کاؤنسلنگ کی، ڈاکٹر کی، سیکیٹرسٹ کی، سائیکو تھراپی کی، سمجھانے کی، بچوں کو لیول پہ آپ کو پتہ ہے کہ سمجھانے کا، سائیکو تھراپی کا، کاؤنسلنگ کا، ڈاکٹر کا جو طریقہ کار ہے وہ ایڈلٹ سے یا ایڈولسنٹ سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے، اس کے لیے ہمیں انسٹیٹیوشنل کیئر چاہیے ہوتی ہے، شروع سے لے کے آخر تک۔ تعلیم جو بھی اس میں لے رہے ہیں، بچے کی ڈیولپمنٹ میں چیزیں آتی ہیں، ان سب میں ایک اسپیشل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اسپیشل اٹینشن اور کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں پڑھانے اور ٹریننگ میں۔ نفسیاتی امراض کے شکار بچوں کی بحالی کے لیے یا ان کی کیئر کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جدید طرح کے ہاسپٹل درکار ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ کیا ہمارے ملک میں اس طرح کے ہاسپٹل چھوٹے شہروں میں موجود ہیں جن میں والدین اپنے بچوں کو ان کی صحت کی بحالی کے لیے لے جا سکیں؟ بدقسمتی سے ہمارے شہروں میں، بڑے شہروں میں تو شاید کوئی ایک دو ایسے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی معیاری اور ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ، گائیڈ لائنز پہ نہیں ہوتے ہیں۔ نہ ہمارے اسٹاف کی ٹریننگ ہوتی ہے اور نہ ہی کام کرنے والوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو وہ بھی سب سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، اور ان میں عام طور پہ پرائیویٹ ہے جن میں بہت زیادہ فیس اور پیسے پے کرنے پڑتے ہیں، جو کہ عام شہری کا، عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو بچے جو ہے، ملک کا سرمایہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بچوں کے اندر نفسیاتی بیماریوں میں سب سے مشہور اور عام بیماری آٹزم ہے۔ آٹزم کیا ہے اور والدین کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا بچہ یا بچی آٹزم کی بیماری کا شکار ہے؟ اس کی کیا کیا علامات ہیں؟ چھوٹی عمر کے بچے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں جن سے والدین اندازہ لگا سکیں کہ ان کے بچے آٹزم کا شکار ہیں؟ اس سلسلے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا کیا علامات ہوں کہ والدین یہ ڈائگنوز کر لیں کہ ان کے بچوں کو آٹزم کی بیماری ہو سکتی ہے، جس کی مکمل تشخیص کے لیے وہ کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس جا سکتے ہیں۔ اس کا پورا نام ہوتا ہے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹل یہ پرابلم ہے۔ ڈیولپمنٹل پرابلم میں عام طور پر یہ 3 سال کی عمر میں، عام طور پہ ایوریج 3 سال کی عمر میں، کچھ آگے پیچھے یہ چیز پتہ چلنے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس عمر میں بچہ جو ہے وہ آپ کو رسپانس کرتا ہے، آپ کی بولنے کو، آپ کے اشارے کو، آپ کے ہنسنے کو، آپ کی گفتگو کو اس طریقے سے رسپانس کر رہا ہوتا ہے۔ اس بیماری میں بچہ وہ چیز رسپانس نہیں کرتا، انٹریکٹ نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی ہی ذات کو کنسنٹریٹ کرتا ہے اور اپنی چیزوں میں ہی دلچسپی ظاہر کرتا ہے، اور اسی میں مشغولیت جو ہے اس کی ایک فن ہوتا ہے، اور دوسری چیزوں کی طرف اسے انوالو کیا جائے تو وائلنٹ ہو جاتا ہے، یہ توجہ نہیں دیتا اور بالکل اس طرف وہ آتا ہی نہیں ہے۔ اور جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو لوگوں میں، سوسائٹی میں انٹریکشن جو ہے، دوسرے لوگوں میں انٹریکشن ہے، ہم اور بچوں میں ہے، وہ اس میں نہیں ملتا،
اور جیسے بعض اوقات یہ یہاں پہ تشخیص نہیں ہو پاتی. میں پھر بدقسمتی سے کہوں گا کہ ہمارے ہاں پروفیشنلز میں لوگوں میں اب تو کیونکہ ذرا دنیا ڈیولپ کر رہی ہے اور میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ چیزیں ٹریس اور دیکھی جا سکتی ہیں میڈیا پہ. لیکن یہ کہ اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے یہ چیزیں بہت کم، کیونکہ میں نے یورپ میں بھی ٹریننگ حاصل کی ہے، وہاں پہ کچھ ایسے سنڈرومز ہیں جہاں جو کہ ابھی تک ہمارے یہ پروفیشنلز کو، یہ میں ان کو بلیم نہیں کر رہا، لیکن ان کا ایکسپوجر کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں پتہ ہوتا. تھیوری پڑھ لینا اور چیز ہے، لیکن ایک پریکٹیکل جو ایکسپیرینس آپ کا ہوتا ہے دیکھنے سے چیزوں کو، اس میں کمی ہوتی ہے. تو اس میں آٹزم میں یہی ہوتا ہے کہ ان کو شروع سے ہی اسپیشل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں اس کے کچھ ایسے مسائل ہیں جہاں پہ ان کو کچھ نہ کچھ میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے ان کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کے لیے. ان کی جو اس میں تشدد کے پہلو آ جاتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کی چیز ہوتی ہے. وہاں پہ کچھ میڈیکیشنز ہیں وہ دی جا سکتی ہیں، لیکن اصل میں وہاں پہ کاؤنسلنگ، سائیکو تھراپی، آکوپیشنل تھراپی اور چیزیں، کمیونٹی میں ہیلتھ جو ہے، مینٹل ہیلتھ، گھر میں جو ہے وہ اس کی ٹریننگ، کیئر گیورز کی ٹریننگ جو ہے یہ بڑی ضروری ہوتی ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نہیں ہے. آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ اس میں انسٹیٹیوشنل کیئر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور اس کا جو یہ ہے کہ تقریباً 60 بچوں میں ایک بچے میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اور وہ مسئلہ ایک بچے میں پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ پوری فیملی جو ہے اس میں انوالو ہوتی ہے اور کسی کام کے قابل نہیں رہتی، کیونکہ اس بچے پہ ہی ساری فیملی کانسنٹریٹ کر رہی ہوتی ہے. اس لیے ایسے بچوں کو ڈے ٹائم میں کم از کم انسٹیٹیوشنل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ ان کو نارمل لائف گزارنے کے لیے ان کی جو سکلز ڈیولپمنٹ ہیں جو ان میں موجود ہیں اس کو ریفائن کرنے کے لیے اور ان کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ان سکلز کو ڈیولپمنٹ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے ہمیں یہ سارے پروفیشنل لوگ اور انسٹیٹیوشنل کیئر چاہیے ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے، میں نے گورنمنٹ کے نمائندوں سے کچھ بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل سے، معیشت اور ان چیزوں سے ہی جہاں نہیں نکلتے ابھی تک توجہ دے. آپ کو پتہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ پہ WHO کا جو کرائٹیریا وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ 15% بجٹ آف دا کنٹری جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ پہ استعمال ہونا چاہیے. اور آپ سن کے حیران ہوں گے، ہمارے ملک میں مینٹل ہیلتھ کی جو محتاط اندازی کے مطابق 0.4 جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ پہ خرچ کیا جاتا ہے، اور اس میں لیکیج اور ادھر ادھر کی آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے. میری سب سے گزارش ہے اور گورنمنٹ سے، اسٹیٹ مینس کی گورنمنٹ، جو اسٹیکس ہولڈرس ہیں، پروفیشنلس ہیں، دوسرے NGOs ادارے ہیں، کیونکہ NGOs کو آج کل بہت زیادہ پابندی لگا دی گئی ہے. یہ کچھ NGOs بہت اچھا بھی کام کر رہی تھیں، تو چلیں بہرحال مانیٹر کریں، لیکن سب سے مل جل کر کے ہم اس چیزوں میں آگے جا سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ایسے انسٹیٹیوشن بنانے چاہیے. مینٹل ہیلتھ پہ ہمیں بجٹ کو بہت زیادہ انکریز کرنا چاہیے، کیونکہ مینٹل ہیلتھ از اے ایکچوئل ہیلتھ